السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستوں، بڑا اہم ویڈیو اور بڑے نازک وقت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ اور میرا مقصد اس کے پیچھے صرف ایک ہے کہ تاکہ عوام الناس کا کچھ فائدہ ہو اور وہ نقصان سے بچ سکیں۔ بڑی اہم بات اور بڑا نقطے کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیں۔ وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں اگر برسوں کی کوئی کسی بات کو لے کر کے ناچاقیاں ہوں یا آپس میں ایک دوسرے سے بولنا چالنا سب بند ہو، کچھ رنجشیں ہوں، اور اگر وہ ملا دی جائے، رنجشوں کو ختم کر دیا جائے، گلے مل لیا جائے، اتحاد ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا اتحاد ہوتا ہے اتنا بڑا لوگوں کو فائدہ بھی ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایک اتحاد، ایک رنجش کو ختم کرنا، ایک میل ملاپ جو ہے بریلی میں ہوا تھا پرسوں، کب؟ جبکہ اعلیٰ حضرت کا عرس تھا اس دن وہ جو ہے ملاپ وہاں ہوا، لیکن اس ملاپ نے اب تک جو ہے آگ ہی لگائی ہے، کوئی اچھائی اس میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ عوام الناس بھی خلاف ہو گئے، عام بھی خاص ہو گئے، عام بھی خلاف ہوئے، خاص بھی خلاف ہوئے، تو بڑا عجیب معاملہ دکھا۔ منانی میاں نے سید محمد ہاشمی میاں قائد جو ہے غازی ملت کو وہاں بلایا، اسے لے کر کے بڑا اختلاف ہوا، بھائی دل بڑا اچاٹ سا ہو گیا۔ ایک رپورٹ میں آپ کو سناؤں گا کہ مدنی میاں نے جو سب کچھ بھلا کر کے کام کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، جبکہ علماء اہل سنت کا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مدنی ہاشمی میاں کہاں سے آئے تھے کہ چھوچا شریف سے، اشرفی ہیں، انہی کے گھر کے چشم و چراغ ایک ہیں، انہی کے ایک چشم و چراغ ہیں، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید محمد حسینی میاں قبلہ اشرفی مصباحی مدظ اللہ نورانی۔ انہوں نے جو منانی میاں پر فتویٰ لگایا ہے جو کچھ کہا ہے، آپ خود بھی سنیے، میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، آپ خود بھی سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ عوام کا بڑا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ عوام اس چکر میں بالکل نہ پڑے۔ منانی میاں پر جو ہے اتنا بڑا غصہ نکل رہا ہے، سنا ہے کہ محلہ سوداگران کے کوئی بھی شخص ان سے بات کرنے یا ان کے بیٹوں سے بات کرنے کے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو مدنی میاں، جو ہاشمی میاں نے بیج بویا تھا یہ آج سب کچھ بھلا کر کے انہوں نے جو ہے وہاں بٹھا لیا۔ لہذا بہت کچھ چل رہا ہے، آپ اس ریکارڈنگ کو سنیے اور جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچائیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لیجیے حضرت سید محمد حسینی میاں اشرفی کا یہ بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے سوال کیا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے پتہ چلا کہ منانی صاحب نے ہاشمی صاحب کو دعوت دیا ہے۔ ہمارا اختلاف ہاشمی سے مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ہے، یوں ہی چلتا پھرتا اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کس کی توہین کی ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور منانی میاں ہوش و حواس کو قائم رکھ کر اب یہ سنیں کہ ہاشمی صاحب نے کس کی توہین کی ہے۔ اگر ہوش و حواس غائب نہیں ہوئے ہیں، ہوش و حواس قائم ہیں، تو دل جبی کے ساتھ جو ہے اب سنیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کی، انہوں نے زبردست گستاخیاں کی، اس کا کوئی جو ہے یہ سمجھ لیجئے معافی کا کوئی لفظ ہی نہیں استعمال ہو سکتا۔ لکھتے ہیں وہ ہاشمی صاحب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مرتکب حرام اور بحکم فقہا کافر ہیں۔ کیا ہاشمی صاحب آپ کی غیرت گوارا کر رہی ہے اعلیٰ حضرت کو کافر کہیں؟ اعلیٰ حضرت کو مرتکب گناہ، مرتکب حرام کہیں؟ کیا آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ کیوں ایسا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ بچپنا پھر سے لوٹ آئے آپ کے اندر۔ اور یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا، یہ پڑھا ہے عبارت، یہ اختری مذہب صفحہ 25 کی عبارت ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں بھی بری عادت تھی، اس لیے اعتراض لازم ہے، بچنا لازم ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور اختری مذہب صفحہ 32 میں انہوں نے یہ بکواس کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو
لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت میں بھی بری عادت تھی اور ان سے احتراز لازم ہے. منانی میاں برداشت کریں گے اس کو؟ آپ کا ہوش، آپ کی ہوش سلامت ہے تو سنیے، خوب سنیے، ابھی بہت آنے والا ہے. لکھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت بدعت ہے کہ چھوٹی تقریر مسلک اعلیٰ حضرت چھوڑ دیا جائے جب بھی اہل سنت پہ باقی رہتا ہے کہ چھوٹی تقریر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دیکھیے ہمت کر کے ذرا سنیے. لکھتے ہیں ہاشمی میاں، اعلیٰ حضرت اردو زبان کے مسلم اساتذہ میں سے نہیں. اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے کہ مسلم اساتذہ میں سے نہیں تھے اعلیٰ حضرت. اس اساتذہ جو تھے وہ کون تھے؟ اعلیٰ حضرت سے، یعنی اعلیٰ حضرت کو اتنا گھٹایا کہ وہ مسلم اساتذہ سے نہیں تھے. اور مسلم اساتذہ سے کون تھے؟ ذوق، داغ، غالب، مومن، حالی جیسے شعراء ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو گھٹا دیا ان کی شان میں. نانی میاں ہاشمی میاں کو جو ہے نا تف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. مدنی میاں کو تف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. اور اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجائیے، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجائیے. کس کو آپ نے، ہاشمی نے بدتمیزی نہیں کی. بہت لمبی کتاب ہے، پھر میری کتاب ہے میرا سنی آواز. اگر آپ کو معلوم کرنا ہے، میرا سنی آواز ناگپور نومبر دسمبر 1996 کا مطالعہ کیجئے. 1996 کا سنی آواز مطالعہ. اگر آپ کو ضرورت پڑی تو اس کی فوٹو کاپی بھیج سکتا ہوں. اگر ہوش ہے آپ کو تو لیجیے، ورنہ تباہی اور بربادی آپ کے اوپر مسلط ہو چکی ہے. کہیں جائیں گے نہیں، چھوڑے نہیں جائیں گے. کہیں بھی جائیں گے چھوڑے نہیں جائیں گے، اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا. ابھی فوراً توبہ کر کے واپس آئیے. توبہ کیجئے، آپ کے اوپر توبہ لازم ہے. توبہ کر کے واپس آئیے. اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند کیجئے. اعلیٰ حضرت کے پوتے کے بیٹے ہوتے ہیں آپ. کہاں شامل ہو گئے آپ؟ کس میں شامل ہو گئے؟ ان سب کو چھوڑ دیجئے، واپس آئیے. ورنہ جو ہے نا جہالت مسلط ہو چکی ہے آپ پر جہالت مسلط ہو چکی ہے. علم جا چکا ہے. اب علم کو واپس لانا ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے، محنت کیجئے، علم میں محنت کیجئے. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیجئے، نیک بنیے. ورنہ جو ہے نا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کا دامن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، چھوٹ نہیں سکتے.